نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل العنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استنار قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآخر ما يبقى على ما يفنى صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے۔ خالق ایسا خالق ہے کہ اس جیسا خالق کوئی ہے کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء میں اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں کہ اللہ کی کسی صفت میں کوئی ثانی کوئی نہیں ہے۔ اس جیسا رحیم بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا رحمان کوئی ہو نہیں سکتا، اس جیسا مالک الملک کوئی ہو نہیں سکتا، اس جیسا المقتدر کوئی ہو نہیں سکتا، اس جیسا الخالق المالک الرازق الفتاح العلیم اور ایسے علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب، ہر صفت لیس کمثلہ شیء۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہی نرا واحد ایک نرا دھار ہے اور بے نیاز ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج کوئی نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، چاہے آسمانوں کی بڑی سے بڑی مخلوق ہو اور چاہے پانیوں کی بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے خشکوں کی بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے اوپر اسی کا قبضہ قدرت ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی درخت سے پتا جدا نہیں ہوتا مگر اللہ کے علم میں ہے، کوئی زمین کی تاریکیوں میں دانہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ وہی علام الغیوب، غیب اس کے سامنے ظاہر ہے، ظاہر تو ویسے ہی ظاہر ہے۔ وہی عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال ہے، اس کے سامنے آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، دل میں بولو تو بھی سنتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت دل کے چھپے رازوں کا جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہی نرا بادشاہ ہے اور ہر چیز کے اوپر اسی کی بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، مالک کہتے ہیں چھوٹی چیز کے آنر کو۔ ایک پین ہے اور ایک کتاب ہے یا ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، بندہ اس کو کہتا ہے میں اس گاڑی کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا بادشاہ ہوں، یہ جچتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ بیک وقت مالک بھی ہے ملک بھی ہے، اور اللہ نے دونوں لفظوں کو اور دونوں مفاہیم کو اس لفظ میں اکٹھا کر دیا ہے۔ مالک کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چیز کے آنر کو، چھوٹی گاڑی، چھوٹا بنگلہ، چھوٹا مکان، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ایسا ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کیا ان کی حیثیت ہے۔ اللہ مالک بھی ہے ملک بھی ہے، لیکن جو قل اللہم مالک الملک ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مالک اور آگے اللہ نے کہا ہے ملک۔ ملک تو بادشاہت کو کہتے ہیں، اور ملک تو کسی بڑی کنگڈم کو کہا جاتا ہے، اور بڑی سطوت اور سمجھو ایک قسم کی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں جیسے اور یونائٹڈ کنگڈم ہے تو ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ بیک وقت مالک بھی ہے ملک بھی ہے، اللہ کے پاس ملک بھی ہے ملک بھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، پہلا لفظ مالک کے ساتھ ملک آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے مالک الملک کہا ہے کہ اللہ بیک وقت مالک بھی ہے ملک بھی ہے، اور بیک وقت اس کے قبضہ میں چھوٹی چیزیں بھی ہیں اور اس کے قبضے میں بڑی چیزیں بھی ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم آیت الکرسی سے لیں تو کیا پیاری خوبصورتی ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب عجب بات ہے، یہ زمین و آسمان اللہ کے ہاں چھوٹی چیز ہے، اور آخر میں جو لفظ آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین پہ بھی وسیع ہے۔
تو شروع میں اللہ کی مالکیت کا ذکر ہے اور آخر میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ لہو ما فی السماوات، اور لہو ما سے یہ بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ لہو ما، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں، اس کا مالک اللہ ہے۔ اور آخر میں جو کرسی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے اللہ پاک نے اپنی کنگڈم کا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اتنے بڑے بڑے نظام کو سنبھالتے ہوئے ادھر سے جملہ آتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے، اور ادھر سے جملہ جو اس سے میچ کرتا ہے وہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تھکتا کوئی نہیں، اونگ اور نیند تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگلا پہلا جملہ لیا جائے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی کے پہلے جملے میں اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، آیت الکرسی کے آخری جملے میں وہو العلی العظیم، اللہ علی ہے، اللہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے۔ تو پہلے جملے میں بھی اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، آخری جملے میں بھی اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اور آگے چوتھا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج میں اس کی تفسیر پڑھا تھا سورۃ التحریم میں، جہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، تو اللہ نے عجب کہا ہے، اور پھر اس کی تفسیر یہ بھی ہے فخانتاہما، کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔ اس سے یہ لفظ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن نہیں، فخانتاہما، ان میں خیانت کیا کی، انہوں نے اپنے جو خاوند ہیں اور خاص کر وہ نبی ہیں اس وقت میں، انہوں نے ان کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے اس کو خیانت کہا ہے۔ عجب بات ہے۔ اور اللہ پاک نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پیچھے لفظ ہے کفروا، یہ جو انکار کرنے والے ان کے لیے یہ ہے کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ ہماری مثال آگے یہ بھی میں سنا دیتا ہوں، ابھی ماشاءاللہ ذہن میں آ گئی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے، اور امرأہ کا لفظ بھی عجب ہے، جو واقعی میں بیوی ہو نا، اس کے لیے قرآن میں زوج کا لفظ ہے۔ جیسے جنت کی بیویاں ہوں گی تو ان کے لیے وزوجناہم، اور اکثر موقعوں پہ آپ کو زوج کا لفظ جو روٹ ورڈ ہے نا عربی کا، زوج ملے گا۔ امرأہ اس کو کہا جاتا ہے ایک اس انداز سے کہ جیسے اگر خاوند سے اس کے بنے نہ، یا اس سے وہ بھانج ہو اور اس سے کوئی اولاد نہ ہو، عورت میں کوئی نہ کوئی نقص ہو، تو اس عورت کو امرأہ کہا جاتا ہے۔ اور زوج اس کو کہا جاتا ہے جو خاوند سے بن کے بھی رہے اور اس سے اس کو اولاد بھی ملے۔ تو اللہ پاک نے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کس معنوں میں کیا ہے کہ انہوں نے خیانت بھی کی اور زوج کا لفظ بھی نہیں لائے، کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کے مشن میں ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، مطلب ان کی بنی کوئی نہیں۔ اور ایسے لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آ گئے تو ان کی بیوی کیا کرتی تھی کہ جب کوئی نوجوان یا کوئی ملنے آتے تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جو عمل کیا تو وہ عورت ان کے لیے مخبری کرتی تھی کہ میرے گھر میں یہ مہمان آئے ہیں، تو فرشتے بڑے سونے سونے آگے وہ سارا واقعہ ہے تو انہیں مخبری کر دی۔ اور ایسے ہی نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی قرآن میں کہ ایک نوح کی بیوی اور نوح کی امرأہ ہے، اور نوح کے ساتھ لوط کی بیوی ہے اور لوط کی امرأہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے مشن میں اور اپنے خاوند کے مشن میں ساتھ نہیں دیا۔ تو بہنوں بھائیوں، ہمارے ذمہ بھی تو ایک کام ہے، ہماری جتنی بھی ماشاءاللہ بہنیں جو شادی شدہ بیٹھی ہیں انہوں نے بھی اپنے خاوند کے کام میں ہاتھ بٹھانا ہے۔ باقی بھی کام کرتے ہیں، کھانا بنانا بھی ہے، باقی یہ تو ویسے ذمے بھی نہیں ہوتے عورت کے، لیکن ہماری مشرق کی عورتیں ہیں کرتی ہی ہیں، اور ماشاءاللہ کرنا بھی چاہیے، ساس سسر کے ساتھ بھی کر لیتی ہیں، کمپرومائزز چلتے رہتے ہیں، دنیا ہے کوئی یہاں پہ فرشتہ تو ہے کوئی نہیں، سارے عام سے انسان غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں فخانتاہما، وہ تھی ہمارے عبادنا الصالحین، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے فخانتاہما، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے خیانت کی۔ تو بہنوں بھائیوں، جتنی بھی بہنیں ہماری سن رہی ہیں شادی شدہ بیٹھی ہیں، کوئی ایسی نہ ہو کہ اپنے خاوند سے، ایک تو وہ درجے کی خیانت میں نے کہا وہ تو بالکل بھی نہ ہو کہ جس چیز کو خاوند ناپسند کرے اس کو اپنے گھر میں آنے دینا، یہ تو بالکل ناجائز چیز ہے۔ اور پھر خاوند اگر اللہ کے راستے میں جائے اور اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی زندگی بدلے اور چہرے پہ داڑھی سجائے اور سر پہ عمامہ پگڑی سجائے اور سنت لباس میں آئے، تو پھر ان کے ساتھ خیانت، یہ قسم کی خیانت ہے کہ ان کو تم ڈیگریڈ کرو، وہ نہ مولویوں نے آنکھیں نہ لگو اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہیں تم اس کی حوصلہ افزائی کرو اور اس کو بیک اپ کرو، کیونکہ آگے اللہ نے مثالیں پھر خوبصورت اور ایمان والی عورتوں کی بھی دی ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، عجب بات ہے، فرعون کی جو بیوی ہیں آسیہ، وہ تو یعنی پیاری ہیں اور نیک عورت ہیں، لیکن یہاں پہ بھی امرأہ کا لفظ ہے کہ یہاں بھی
ان کا حد کہ جب انہوں نے کہا نا موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو فرعون خود اور ان کے آپس میں جب بنی نہیں تو زوج کا لفظ پورا نہیں ہوا کہ وہ ایمان والی بن گئی اور فرعون ہی رہ گیا. تو یہاں پہ بھی زوج کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کو امرأہ کا لفظ ملے گا، امرأۃ فرعون. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور کیا پیاری دعا کی ہے، اور کیا پیاری انہوں نے اللہ سے التجا کی ہے، اور کیا پیارے انداز سے اللہ سے ملتمس ہوئی ہیں، اللہ مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں اور جتنے اس کے عملہ ہے اور جتنے اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں. اور سب سے پیاری دعا یہ کی ہے، اس لیے جب اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو رہی تھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں، میرے علاوہ تو آپ کی کوئی بیوی ہے کوئی نہیں. تو فرمایا کہ ایک آسیہ کو سلام دینا اور ایک مریم کو سلام دینا کہ اللہ نے میرا نکاح ان سے کیا ہوا ہے. تو بہنوں بھائیوں، اللہ ہم سب کو واقعی قرآنی واقعات سے سیکھنے والا بنا دے. ایک اور انداز سے آپ کو سناؤں اللہ کی تعریف، اور پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ 6 نمبر میں بھی بات کرتے ہیں. تو پہلی چیز ابھی میں نے اس پہ غور کیا، سورۃ مریم ہے، پورے قرآن میں ایک عورت کا نام ہے اور وہ مریم ہے. تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے کہ اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے. چاہے بری بیویاں، میں نے بتایا امرأۃ لوط بری ہے، ایمان نہیں لائی، نبی کی ساتھی بھی نہ بنی اور نبی کے کام میں اور مشن میں حصہ بھی نہ ڈالا، لیکن اللہ نے اس عورت کا نام بھی نہیں قرآن میں درج کیا. امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، اور ایسے اور نیک عورتوں میں بھی امرأۃ فرعون، آسیہ کا نام قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو احادیث میں ملتا ہے. تو وہ نیک عورت کا نام بھی نہیں. ہم مریم کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں. تو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو عیسیٰ یا مسیح کا نام ملتا ہے وہاں آپ کو ساتھ میں ملے گا عیسیٰ ابن مریم کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. تو سورۃ مریم ہی ہے. عجب بات ہے، جب مریم علیہ السلام چلی ہیں اور جا کے پردہ کیا اور سارا معاملہ ہوا ہے اور پھر ادھر سے چلی ہیں، تو جب وہ بچے کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے واپس آئی ہیں، اس طرف میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجب مضمون ہے کہ عورت کو جو تانا ملتا ہے، اگر عورت واقعی اپنے عورت پنے کو چھوڑ دے، اللہ نے تو میں نے بتایا اس کے نام کی بھی حفاظت قرآن میں کی ہے. اللہ اگر قرآن میں آپ آیات دیکھیں نا ایسے لگتا ہے، اور ویسے بھی عورت کمزور ذات ہے اور اللہ پاک نے ہی مرد و عورت کو بنایا ہے. اللہ نے ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جن کے اندر عورتوں کی سائیڈ لی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں مردوں کو وعاشروہن بالمعروف کہ اپنی عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھا کرو. جب وراثت کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایک بیٹی کا حصہ بیٹوں کے آدھے کے برابر ہوگا. عام سی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دھیدا پوتردہ زیادہ ہے، دھیدا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ نے کیسے بیان کیا اس کو، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ایسے لگتا ہے جیسے وراثت میں اصل حق تو بیٹی کا ہے، بیٹی کو تو تم نے دینا ہی دینا ہے. یہ گل سمجھ لو سارے ذمہ دار، سارا کچھ جو ماننے والے ہیں، بیٹے کا حصہ تو ہے ہی ہے. ہاں بیٹے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کا آدھ ہے، یہ کہا بیٹی کا حصہ تو ہے ہی ہے، ہاں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہو جائے گا. عجیب، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو اس لیے بہنوں بھائیوں ہم اپنی شناخت کو قرآن سے ڈھونڈیں. اس آیت کو میں سورۃ الحجرات کی آیت کو ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے، یا ایھا الناس، اللہ ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہیں، اور پورے قرآن میں ایک ایکسیپشن ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد و عورت سے بنایا ہے اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے ہیں اور گروہوں میں تقسیم کیا ہے. یہ جی ہے دس از جسٹ فار انٹروڈکشن لتعارفوا. اور یہ نہیں کہ ساری زندگی میں میاں صاحب ہوں، میں بٹ صاحب ہوں، میں جٹ صاحب ہوں، اور میں فلانا صاحب، میں ڈاکٹر صاحب، میں فلانا. نہیں. اللہ کہتا ہے تعارف ہو گیا، اگلی غلطی آ جاؤ. لتعارفوا آگے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں کوئی نمبر چاہتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ مقام چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں تو مکرم وہ ہے، اللہ کے ہاں تو معزز اور مرتبے والا وہ ہے اور عزت والا وہ مرد و عورت ہے جس نے تقوی اختیار کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور دنیا کے لحاظ سے بھی تقوی کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، ایمان عمل صالح کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ آیات اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو مرد جو عورت چاہے جھوک دھڑیا میں ہو، چاہے امریکہ کی جھوک میں ہو اور چاہے آسٹریلیا میں ہو اور جہاں مرضی بھی ہو، اگر وہ اللہ کو راضی کر لے، من عمل صالحا من ذکر او انثی. ابھی میں کچھ آیات آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ جہاں پہ مرد و عورت کا ساتھ ساتھ ذکر ہے، خوبصورت پیغامات ہیں وہاں پہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو مرد و عورت
پہلے بتایا عمل صالح، من کا صیغہ عام ہے، جو چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کالا ہے، چاہے سفید ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، چاہے مشرق والا ہے، چاہے مغرب والا، چاہے شمال و جنوب والا، جہاں مرضی والا ہے، چاہے لمبا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے ٹھیکنا ہے، جو مرضی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اعمال صالح والا ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد میں سے ہے، عورت میں سے ہے، اللہ فرماتا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ اسے دنیا میں ہی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ہم سوچتے ہیں تبلیغ میں جائیں گے شاید آخرت مل جائے گی، شاید تو نہیں بلکہ کہنا چاہیے یقیناً ملے گی انشاءاللہ، ہمیں لا ریب فیہ کی قرآن کی طاقت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ہم صرف اس پہ نہ رہیں کہ آخرت 3 دن لگائیں گے، 40 دن لگائیں گے، اپنے خاوند کو تیار کریں گے، وہ جائے گا 4 مہینے میں، یا وہ 7 مہینے سال میں جائے گا، یا ہم ماشاءاللہ مستورات کی جو ترتیب ہے 3 روزے 15 دن 40 یوم پھر 3 مہینے، اور بیرون کی جو ساری ترتیب ہے، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت ملے گی، لیکن اللہ نے تو قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، یہیں پہ تمہیں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کا مزہ اللہ تمہیں دیں گے۔ اور یہ صحیح بات ہے، یہاں کی کل ہی عائشہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں کی ہی تھکاوٹیں ہیں، یہ ذکر کی حلاوت یہاں کی حلاوت ہے، جنت تو پھر اور حلاوت ہے، یہاں نماز میں تھکنے کی حلاوت یہاں کی ہے، اللہ کے راستوں میں رونے کی حلاوت یہاں کی ہے، راتوں کو تڑپنے بلکنے کی حلاوت یہ دنیا کی ہے، اور ایسے اللہ کے راستوں میں نکل کے راتوں کو تہجد کے وقت قرآن کھول کے اس کے سامنے رو پڑنا، یہ حلاوت تو دنیا میں ملے گی، آخرت کی حلاوتیں کچھ اور ہیں، وہاں کے مزے کچھ اور ہیں، یہاں کے مزے کچھ اور ہیں، اور یہ موت سے پہلے پہلے اگر لگ گئے تو وارے نیارے ہیں، ان کانوں کو قرآن کا عادی بنا لیں گے تو مزے ہیں، ان آنکھوں سے وہ دیکھیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، اور ان زبان سے وہ بولیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، یہ دنیا کے مزے ہیں۔ آخرت کے مزے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، جن کو اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تو بہرحال ایک ایکسیپشن ہے، پورے قرآن میں نا 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر میں آتا ہوں سورۃ مریم کی طرف، عرفان صاحب یاد دلانا، سورۃ مریم کی ایک بات بڑی پیاری، یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن میں کتنے دفعہ ہے؟ گھٹ 90 دفعہ۔ لیکن جہاں پہ بھی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پہ مردوں کا ذکر بھی ہے، عورتوں کا ذکر بھی ہے، کمبائن ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الحشر کا آخر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، کہ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اور ایسے مختلف اور آیات ہیں۔ تو بہرحال ایک ایکسیپشن ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مردوں کو علیحدہ خطاب کیا ہے، عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا ہے، اور یہ ہمارا میں کہتا ہوں پورا چوتھا نمبر اس کے اندر آ جائے گا کہ اگر مجھے زبان کی حفاظت کرنا آ جائے اور مجھے اپنا وہ بول بولنے آ جائیں جو اللہ چاہتے ہیں، وہ بول میں بالکل نہ بولوں، چاہے غیبت کی شکل میں ہو، چاہے الزام کی شکل میں ہو، چاہے بہتان کی شکل میں ہو، اور چاہے کسی کی پگڑی اچھالنے کی شکل میں ہو، کہیں جھوٹ ہو اور کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہو، جو بھی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کا ذکر مردوں پہ آ رہا ہے، اے ایمان والو کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مسخرہ نہ کیا کرے۔ آج جو دنیا جہاں کی فضول اپلیکیشن بنی ہے ان میں سوائے مسخرے پن کے اور ہو ہی کیا رہا ہے، جوکس کے علاوہ اور ہو ہی کیا رہا ہے، پرینکس کے علاوہ اور ہو ہی کیا رہا ہے، کسی کی ذات کو اچھالنے کے علاوہ اور ہو ہی کیا رہا ہے، کسی کی نقل اتارنے کے علاوہ اور ہو ہی کیا رہا ہے۔ یہ سارا سوشل میڈیا یہ تمسخرہ پن نہیں ہے تو اور کیا بنا ہوا ہے؟ ایسے ہر کوئی مسخرہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو میجیشین سمجھتا ہے، جوکر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنا بڑا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اس لیے بہنوں بھائیوں ہم اکثر کہہ بیٹھتے ہیں وہ فلانے پشتو والے این کریں دیں، وہ پشتو والے پوری دنیا میں کتنے ہیں، ہم نے سب کی غیبت کر دیا، اب ان سے معافی کیسے مانگیں گے؟ وہ فلانی خیر پور دی عورتیں اس طرح دیا ہیں، یا جھوک دڑیاں نے اس طرح دیا ہیں، سارے جھوک دڑیا سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اور جی سارے سیاستدان ہوتے ہی ایسے ہیں، سارے ڈاکٹر ہوتے ہی ایسے ہیں، اور سارے وڈیرے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ساروں کو تو نہ کہو، اور ویسے تو ایک کو بھی نہ کہو، وہ بھی غیبت ہے، اور پھر ساروں کو کہہ دیا وہ تو بہتان بھی ساتھ ہو گیا۔ عجب بات، ابھی ہم ایک سفر میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جیسے بندہ غیبت کرتا ہے نا، غیبت یہ 4 نمبر میں تھوڑی سی بات ہو جائے، اور یہ علم بھی ہے، ذکر بھی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے
اور اللہ کی یاد میں بندہ پھر غافل ہو کے غیبت کی طرف نہیں جاتا۔ یہ سارے نمبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی نہیں ہیں۔ کلمے کا یقین ہوگا تو نمازوں کا خشوع و خضوع بھی ہوگا، پھر دین کے علم کا سیکھنے کا شوق بھی ہوگا، پھر اللہ کے یاد والی زندگی گزارنے کا شوق بھی ہوگا، پھر اعمال کو بچا کے لے جانا اخلاق کے ذریعے یہ بھی ہمیں طلب لگے گی، اور اخلاص کے ذریعے بھی اپنے اعمال کو بچانا یہ بھی طلب لگے گی۔ اور جب یہ کڑن فکر آئے گی اس کو لے کے دنیا میں پھرنا، تو یہ سارے 6 نمبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، بالکل ایک قسم کے سمجھو ایک گچھا ہے اور ایک مٹھی میں ہے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا اخلاقیات پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں سفر، ماشاءاللہ، چلیں درود شریف کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اپنا تخیل پیش کیا، لیکن بڑا پیارا، جس بندے کی ہم غیبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کرتا ہو، کیونکہ اس کو اسی آیات میں آگے اللہ نے کہتا ہے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ایک تو بھائی کا گوشت کھانا اور اوپر سے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کتنی عجیب یہ بات ہے۔ اور غیبت کو حدیث کا مفہوم ہے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے ضرور بچیں۔ تو اس نے کہا، اس نے اپنا تخیل پیش کیا، پھر اس پہ آگے میں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اللہ تو وہاں موجود ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ کتنے غیور ہیں۔ اللہ کہیں گے تو میرے بندے کی غیبت کر رہا ہے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے۔ 4 قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو میرے بندے کی غیبت کر رہا ہے۔ کیا تجھے میری موجودگی کا احساس نہیں ہے؟ اگر میرا بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہوتا تو پھر اس کو کچھ نہ کہتا۔ اصل تو تیرے سامنے نعوذ باللہ اللہ کی حیثیت بھی کوئی نہ رہ گئی کہ وہ بندہ تھا سامنے کہنی ہون ان سے سب کچھ کر لو، اس کی غیبت کر لو اور اس کی ساری عزت کو اچھال دو۔ اللہ ہے اگر میرا بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہوتا تو پھر تو اس کی غیبت نہ کرتا۔ کیا تجھے میرے حاضر ناظر ہونے کا یقین نہیں ہے کہ میں تو ہر وقت موجود ہوں اور تو اسی وقت میں میرے بندے کی غیبت کر رہا ہے؟ اور ہاں یہ بھی پاسبل ہے، دوسرا پوائنٹ اس میں کہ ہم جس وقت میں اگر غیبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے اسی وقت میں وہ بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہو۔ اللہ تو مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس بندے کی یا جس عورت کی میں غیبت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اگر اسی وقت میں وہ سجدے میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے یا رو رہی ہے، اور تم اس کی پیچھے غیبت کر رہے ہو، اللہ کو کتنی غیرت آئے گی کہ تم میرے بندے بندی کی غیبت کر رہے ہو، وہ تو میرے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور تجھے پتہ کچھ نہیں، اور تو اپنے بس سینے کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اس کو زیادہ اس کی عزت بن گئی یا جو کچھ بھی ہو گیا، تو نے اس کی پگڑی اچھالنے کے لیے تو اس وقت میں اس کی غیبت کر رہا ہے اور وہ میرے سامنے سجدے میں رو رہا ہے، وہ میرے سامنے قرآن پڑھ کے رو رہا ہے۔ کیا تجھے حیا نہیں آئی؟ اللہ تو بھائیو میں نے بتایا علام الغیوب ہیں، اللہ ادھر کو بھی جانتے ہیں ادھر کو بھی جانتے ہیں، تو اس بات سے میں اور آپ ضرور پرہیز کر لیں۔ تو اس آیت کو میں پورا کروں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور پھر آگے سیپریٹلی علیحدہ کر کے اللہ نے عورتوں کو خطاب کیا۔ یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے، ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کی بھی تمسخرہ نہ کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ جیسے میں نے مثال سے سمجھا، ہو سکتا ہے وہ عورت راتوں کو رونے والی ہو اور تو اس کی غیبت کرتی ہے یا اس کا تمسخرہ اڑاتی ہے، اس کا مذاقیں بناتی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اگر اس کے پاؤں میں یا اس کی زبان میں لکنت ہے تو کیا ہوا، بنایا ہوا تو وہ اللہ ہی کا ہے، بنائی ہوئی تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے پیارے انداز سے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جو اللہ کی تخلیق میں یہ بات ہے، جو کسی کی غیبت یا تمسخرہ جو بھی اکثر جو زبان کے گناہ ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو پکڑ کے معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ اے زبان کو پکڑا ہے اور فرمایا کف ھذا، معاذ زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ جتنے بھی، اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔
تو اس لیے بہنوں بھائیو زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ہم ان سے ضرور توبہ کر لیں. یہ ہمارے 6 نمبر کا حصہ ہے. جب ہم گناہ سے توبہ کریں گے نا پھر ہمیں پہلے نمبر کا نور حاصل ہوگا, پھر دوسرے نمبر کی نورانیت حاصل ہوگی, پھر واقعی میں علم نافع حاصل ہوگا, پھر واقعی میں اللہ کے دھیان والا ذکر حاصل ہوگا, پھر واقعی میں ہمارے اخلاقیات بڑھتے جائیں گے, پھر واقعی میں ہمارے اندر ریاکاری دکھاوا ختم ہوگا اور اخلاص اور للہیت آتی چلی جائے گی. اور جتنا زیادہ بندہ قرآن کے قریب ہوگا, جتنا زیادہ بندہ اللہ کے راستوں میں نکلے گا, پھر تڑپنے اور بلکنے کے جذبے بھی پیدا ہوں گے. پھر بلال کی تڑپ بھی سمجھ میں آئے گی. اگر عورتیں سن رہی ہیں جیسے, پھر سمیہ کی شہادت سمجھ میں آئے گی, حضرت خدیجہ کا سب کچھ لگانا سمجھ میں آئے گا, حضرت عائشہ کی قربانیاں سمجھ میں آئیں گی, حضرت فاطمہ کی قربانیاں سمجھ میں آئیں گی, اور ایسے عمارہ کی ساری قربانیاں سمجھ میں آئیں گی. اور ساری کے ساری خیبر کے اندر جو عورتوں نے شرکت کی ہے, اور کیا پیارے انداز سے ایک عورت اپنے ننھے منھے بچے کو لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے نبی جی اس کو بھی استعمال کرے, تو خود ہی مشورہ دے رہی ہے کہ کسی صحابی کو دے دیں, وہ اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کر لے گا. ایک عورت آ رہی ہے خبر لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے, دوسرا کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے, تیسرے کہنے والے نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے, چوتھے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے. یہ کتنی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو فرماتی ہیں اے نبی جی آپ کو دیکھ لیا, اب سارے غم ہولے ہو گئے, سارے غم برداشت کیے جا سکتے ہیں. اے نبی جی اگر آپ ٹھیک ہے تو پھر کوئی پرواہ کوئی نہیں. تاریخ میں جتنی بھی قربانیاں مردوں کی تو کم ہوں گی, عورتوں کی بہت زیادہ ہیں. یہ تبلیغ کا کام بھی عورتوں کے مشورے سے تو شروع ہوا ہے. تبلیغ کے کام میں پیچھے دیوبند میں یا پورے ہندوستان میں عورتیں آپس میں بیٹھ کے مشورے کر رہی ہیں, پھر آپس میں انہوں نے مشورے کیے, پھر آپس میں انہوں نے جیسے رشتے کیے, پھر وہاں سے ان کی خلوص کے اوپر اللہ پاک نے ایسا ایک کاندھلے سے ایک نوجوان کو قبول کیا ہے, اور پھر اس سلسلے کو قبول کیا, پھر اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھایا. اور ویسے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آ رہے ہیں پہلی وحی کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق, تو جا رہے ہیں اپنی زوجہ کے پاس, اپنی بیگم کے پاس جا رہے ہیں, اور وہ ان کا خیال کر رہی ہیں اور وہ ان کو تسلیاں دے رہی ہیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میں کس کو سناؤں, کون سنے گا؟ فرمایا نبی جی آپ پہل کریں دعوت دینے میں, میں پہل کرتی ہوں دعوت کے قبول کرنے میں. حضرت خدیجہ جیسے مفہوم ہے اس کا کہ ہم عائشہ نے فرمایا آپ اس بوڑھی عورت کو بہت یاد کرتے ہیں, آپ اس بوڑھی عورت کو بہت یاد کرتے ہیں. تو فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ مجھے اس عورت نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا. اس بیوی نے جیسے ماشاءاللہ بیگمات کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے شوہروں کی معاون بن جائیں دین کے کاموں کے اندر, اور خوشی کے ساتھ ان کو تیار کر کے بھیجنا. اور نماز کے ٹائم جیسے یہ ایک ساتھ آ گئی, تہجد کے وقت میں میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو اٹھانا کیا پیارا عمل ہے, ایک دوسرے کو مسکراتا, اللہ بھی مسکرا پڑے کیسے میرے بندے ہیں, اور ایک دوسرے یعنی خواہش بھی ہے اور حلال خواہش ہے, لیکن اس وقت میں اٹھ کے کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے سامنے مل کے روتے ہیں, آؤ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. اس کے ہم مصداق بنتے ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ایسے منصوبے بنائیں کہ جیسے ہم دنیا میں اکٹھے ہیں ویسے جنت میں بھی اکٹھے ہوں, وہاں کی ساری آزمائشیں اور ساری آسائشیں بھی ہمارے ساتھ ہوں, اور وہاں کے سارے آرام بھی ہم نے ساتھ لینے ہیں. ایسے جذبے اپنے گھروں کے اندر زندہ کرنا, اپنے بچوں کو بٹھا کے دینی تربیت کرنا, اور ان کے سامنے بٹھا کے ان کو تعلیم چاہے سمجھ آئے نہ آئے ان کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا, اور یہ انگریزی کارٹونوں والے کپڑوں سے ان کو بچانا, ٹی وی اور موبائل سے ان کو بچانا. اور ایسے صحیح بات ہے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے ان کے اوپر تصویریں آپ کو ملیں گی. تو کوشش کرنا, پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں, ایک سائیکل میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, سائیکل دے اتنے تلے ہر پاسوں بندہ کتنی سائیکل اور ساری کھولو تو ساری ختم تھی نہیں, سائیکل دے پہیاں تک دے, سائیکل کے ہینڈل تھے, سائیکل کی جو گدی ہے اور اس کی پشت ہے, سب جگہ پہ آپ کو فوٹو نظر آتے ہیں. اور جہاں فوٹو ہوں گے ساری رات جس کمرے میں تصویریں ہیں وہاں رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے. پھر عورتیں کہتی ہیں بچے روتے رہتے ہیں اور بچے بلکتے رہتے ہیں, اور رحمت کے فرشتوں کا نزول تو تم نے خود روک لیا ہے. تو آج میں کہتا ہوں جتنے بھی ہم سن رہے ہیں کوشش کرنا, امیدیں نہیں ہوگی, ایک دفعہ پھر تھوڑا سا غور کر لیں, پورے ہمارے کمروں میں کہیں پہ کوئی تصویر جاندار کی کوئی تصویر نہ ہو, اور ایسے لٹکی ہوئی آویزاں کوئی تصویر نہ ہو, کسی اسکول کے بیگ پہ اور کسی کے سائیکل کے اوپر یا جو بھی چیزیں ہیں, اور حتیٰ کہ میں کہتا ہوں ان کے پیمپروں پہ بھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی جرابوں پہ, ان کے دستانوں پہ اور ان کی کیپوں پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نمونہ بنا کھڑا ہوتا ہے.
تو دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا گھر تصویروں کا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ایک عورت کی نسبت سے سورۃ مریم کی طرف چلے۔ جب مریم علیہ السلام ہو گیا واقعہ سارا اور آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آ رہی ہیں، اس طرح میں توجہ کہ عورت کو کتنا زیادہ محتاط بن کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر عورت ذات پھسل جائے تو اس کے اوپر جو بہتان اور خاص کر الزام لگائے جاتے ہیں وہ کس ترتیب سے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی زبانی آپ نے شاید نہ سنا ہو کہ جب وہ واپس آ رہی ہیں اور آ کے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ کیسی چیز لے کے آ گئی ہو تمہارا تو بیاہ کوئی نہیں ہوا، شادی بھی کوئی نہیں، اور تمہارے گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ پھر جو پہلا تانا ملا ہے، کیا آواز نکلی ہے، قوم بولی ہے یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی۔ تو عورت کو جو سب سے پہلے تانا ملتا ہے وہ بھائی کی طرف سے، کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائیوں کی عزت اور بھائیوں کی ناموس کی حفاظت کرنا۔ کتنے صحابیات کے بارے میں آتا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو سناؤں تو وہ اپنے بچوں کو جب جنگ میں بھیجنے سے پہلے کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹو میں نے تمہارے ماموں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماموں جو اپنے میرے بھائی تھے، میں نے کوئی خیانت نہیں، ان کے نام پہ میں نے حرف نہیں آنے دیا۔ تو عورت کی بہنوں بھائیوں بلکہ بہنیں کے لیے یہ پیغام خاص کر کہ سب سے پہلے جو آپ کی عزت کی اٹیچمنٹ قرآن کی زبانی اور جو تانا ملتا ہے، اگر غلط راہوں کی طرف چل پڑی تو کوشش کرنا ہم اپنی بہنوں کو اور خاص کر جو جوان بچیاں ہیں ان کو موبائل سے بھی دور کریں، ورنہ کتنے قسم کے واقعات آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی، ما کان ابوک امرأ سوء۔ پھر جیسے بھائی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو ان کو تانا ملتا ہے، پھر بوڑھے باپ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں جی، عورت اگر کسی غلط راہوں پہ چل پڑے تو کیا کہا جاتا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اور آخر میں وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی باغی تو نہیں تھی اور اس نے بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ تو نے مریم تو نے ایسا کیا کر دیا۔ فاشارت الیہ، پھر انہوں نے کہا، اشارہ کر دیا کہ یہ انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے جو ابھی ایک دن کا بھی نہیں اور یہ ماں کی گود میں سمجھو جھولے میں ہے، یہ کیسے بولتا ہے، مریم تجھے تو بہانہ بنانا بھی صحیح نہیں آتا۔ قال، پھر آواز بلند ہوئی ہے، پھر انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا سارا لیکچر ہے۔ تو میں اس میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ ہمارا تو اللہ ہم سب کو واقعی میں استقامت دے، جب آپ وقت لگائیں گی اور اللہ کے راستوں میں نکلیں گی، عورت ذات بہت پریشان ہے، اور عورت اپنے عورت ہونے کے اندر اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو سو ویل اینڈ گڈ، اگر ماں کے روپ میں ہے، اس لیے جب میں نے پچھلے دنوں کہیں بیان کیا مستورات میں تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، لیکن بہت کم عورتوں کو پتہ تھا، میں نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں کس نبی کی ماں کا ذکر آیا ہے یا کس نبی کی بہن کا ذکر آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا اب تو نہیں، آپ تو خود ہی میں بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے، باپ کا ذکر نہیں آ رہا، ماں کا ذکر ہے، اور کیا پیارا ان کا ایک سٹیمنا اور ان کے اللہ نے دل کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ نے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا، اور پھر اگر تجھے خوف ہو کہ فرعون والے اور فرعون کے حواری آ جائیں گے اور جیسے وہ لڑکوں کو لے رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اور اگر تجھے خرطہ ہو تو پھر اس کو کیا کرنا، اس کو صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں بہا دینا، پھر کیا ہوگا، یاخذہ عدو، اس کو وہ تیرا دشمن اور اللہ کہتا ہے میرا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان کہ جس سے بچانا چاہتے وہی پکڑ لے گا تو گل، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نبی بھی بناؤں گا اور تیرے پاس لوٹاؤں گا، تو ان دونوں باتوں کو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے مر نہیں سکتی۔ اور اللہ پاک نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں بند کر کے، یہ ماؤں کے واقعات جو قرآن کے اندر درج ہیں کہ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ کے حکم پہ ایسے جمنے والی بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈال دیا۔ ہاں، اپنی پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن کا ذکر ہے، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو کہا اور موسیٰ کی بہن کو کہا اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا اور دیکھتے جا یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔
کیا پیارے انداز سے پھر وہ فرعون کے محل کی طرف اللہ نے آرڈر دیا تو اس کا رخ اس طرف مڑا ہے، اور پھر جیسے پھر آسیہ علیہ السلام سارا واقعہ اس کو لیا اور پھر ایسے دیکھا، فرعون تو گھبرا گیا کہ شاید اسی کے ہاتھ میں میری موت ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر سارا واقعہ ہوا۔ پھر یہی سارا کچھ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام عجب شخصیت ہے، ان کی بیوی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور پھر انہی کے انداز سے دیکھو تو ساتھ میں قرآن میں کس نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہے، وہ ہیں شعیب علیہ السلام، اور وہ بھی قصہ موسیٰ میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھے ایک بنیادی پوائنٹ ہیں، ان کے گرد ماں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان کے گرد آپ کو بہن کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان کے گرد ان کی یعنی زوجہ کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ایسے ہی شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جب پہنچے تو کیا کرنے لگے، اور یہ ایک خوبصورت پیغام ہے عورت حیا والی کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ جب وہ مدین پہنچ گئے اور دیکھا کہ سارے کے سارے پانی پلا رہے ہیں اور یہ عورتیں کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ویٹ میں ہیں کہ یہ سارے پانی پلا، عورت اور مرد نامحرم ہیں، ان کی بات کا کیسا خوبصورت آپ کو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری پکی ٹھکی بات کی اور کوئی اضافی بات نہیں کی، اور ان عورتوں نے بھی کیا کہا کہ ہمارے اوپر کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ عورتیں اکیلی نوجوان کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے جب کہا کہ یہ سب پانی پلا لیں گے پھر ہم پلائیں گی، اور کیوں ہم آئی ہوئی ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو ابونا شیخ کبیر کے بعد لفظ فا آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فا کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اگلے مرحلے کو فوراً دکھاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات کوئی نہیں کی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، فوراً کہا فَسَقَىٰ لَهُمَا، اللہ پاک کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کے بکریوں کو پانی پلا لیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا، پھر چلے ہیں اور جا کے بیٹھ گئے سائے میں، اور کیا کہہ رہے ہیں، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اب اس میں دونوں پیغام ہیں، ایک تو ویسے ہی بینک کرپٹ ہیں، ایسے سمجھو پردیس میں ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، خیر فقیر، خیر مال کو بھی کہتے ہیں اور خیر کسی بھی خیر کے کام کو بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خیر کا کام کیا ہے اور اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تیری طرف سے کوئی مدد ایز سچ یعنی مدد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں، ٹھکانے کی شکل میں، اللہ اس کا بھی میں فقیر ہوں، لیکن میں بالکل غریب ہوں، پردیس میں ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی خیر کا کام بھی میری طرف آ گیا میں اس کا بھی فقیر ہوں کہ میں اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اگلی آیت بھی لفظ فا سے شروع ہوتی ہے اور وہ عورت کے، اس لیے میں کہتا ہوں خاص کر عورتوں کے چلنے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وقصد فی مشرق وغضض، وہ جنرل ہے کہ اپنے جو مشی کہتے ہیں چلنے کو نا، چلنے کے اندر قصد ہو، ارادہ ہو، ایم اللہ یعنی نہ ہو، فضول پھرنا نہ ہو، جہاں بھی جانا ہو کوئی مقصد ہو۔ جب آپ مقصد پہ چلتے ہیں میاں صاحب، جب آپ مقصد پہ چلتے ہیں نا، وقصد فی مشرق، پھر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اپنی آوازیں بلند کریں، آپ کو ضروری نہیں کہ آپ بحثیں کریں، آپ بڑے بڑے دلیلیں اور آپ کہیں کہ یار یہ کیا میری بات کوئی نہ سنے۔ جب آپ مقصد پہ چل رہے ہوں گے، وقصد فی مشرق کے ساتھ ایک خوبصورت، اس لیے جو باپ بیٹھے ہیں وہ بھی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بڑی لمبی ہیں، میں بس اشارتاً بتا رہا ہوں، ہم ان کو بھی ضرور پڑھیں کہ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ وقصد فی مشرق، اور پھر کہہ رہے ہیں وغضض من صوتک، جب تم مقصد پہ چل رہے ہوگے پھر تمہیں اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری آواز پست بھی ہوگی تو تم سمجھو جاندار آواز ہوگی۔ وغضض من صوتک، پھر آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اونچی آوازوں میں سب سے بھیڑی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر مقصد پہ چلیں گے، اور اس سے پہلے ولا تصائر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، دونوں انداز سے بتا دیا۔ مشی کا لفظ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو، مشی کا لفظ میں نے بتایا چلنے سے ہے، پہلے کہہ رہے ہیں ولا تصائر خدک للناس، اپنی گالیں پھلا کے نہ رکھو، ہر ایک کے سامنے اکڑ پھنا نہیں چلتا اور غرور و تکبر نہیں چلتا، اپنی گالوں کو پست رکھو، اپنے چہرے کو نرم رکھو۔ ولا تصائر خدک کہتے ہیں گال کو، ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑتے پکڑتے نہ چلا کرو، اللہ کو کوئی شیخی بگارنے والا پسند نہیں ہے۔ پھر آگے چال بتائی، تو بہرحال یہ ہے جنرل ایک چال جو لقمان علیہ السلام، کیونکہ ماشاءاللہ سارے صاحب اولاد ہیں، اللہ جن کے اللہ ان کو بھی صاحب اولاد کرے، اللہ ہم سب کو واقعی میں ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اکثر رات کو بچے روتے ہیں تو میں تو اپنی بیگم کو یہی کہتا ہوں کہ ان گھروں میں جا کے پوچھو جن بچوں کی یعنی جن گھروں میں راتوں کو بچوں کے رونے کی آواز نہیں ہے، ہوئے ہوئے
ان گھروں میں جا کے پوچھیں. صحیح بات ہے. تو اس کی قدر کرے. بچوں کا رونا بھی ہمارے لیے نعمت ہے, بچوں کا ہنسنا بھی نعمت ہے یار. اللہ ہم سب کو واقعی میں ان کی قدردانی نصیب فرما دے. تو بہرحال وہ بات سنا کے پھر تشکیل کی طرف آتے ہیں. جب اب میں نے چال کا بتا دیا, اور یہاں پہ شعیب علیہ السلام کو اتنا اپنی بیٹیوں پہ, پہلے میں نے لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر کر دیا, اب شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے. شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے بتایا ہوگا, درمیان میں یہ آیت نہیں ہے, درمیان میں یہ بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے جا کے کارگزاری دی ہوگی, اور موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے بیٹھ گئے درخت کے نیچے, سائے کے نیچے, اور کہہ رہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو انہوں نے کارگزاری سنائی. تو شعیب علیہ السلام کو اتنا بھی ہے, پہلے 2 تھی, اب کیا ہوا, فجاءتہ احداہما, پھر ان میں سے ایک آئی ہے. فجاءتہ احداہما تمشی, پھر مشی کا لفظ آ رہا ہے کہ عورت کی چال کیسی ہونی چاہیے. عورت کی چال کا خصوصی طور پہ قرآن میں تذکرہ ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا مرد عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور پہیے تو دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے. اللہ نے علیحدہ بنایا ہے, مخلوق علیحدہ ہے جی, اس کی اناٹمی علیحدہ ہے, فزیولوجی علیحدہ ہے, اس کی بناوٹ علیحدہ ہے, اس کا اندر ہارمون کا نظام علیحدہ ہے, اس کا فزیولوجی اور اس کا سارا اندر کے سسٹمز علیحدہ ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی جیسے باطل کی عورت کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عورتیں ساری یا مرد عورت سارے ایک جیسے ہیں, یہ شانہ بشانہ چلنے چاہیے. یہ شانہ بشانہ کا اسلام کی سینس میں نہیں ہے. شانہ بشانہ کیا مطلب ہے, مونڈے نال مونڈا لا کے ٹریے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. کہ مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. مرد باہر کے کاموں کے لیے, عورت گھر کے اندر بیٹھ کے ایک نسل کو تربیت دینے کے لیے ہے. یہ گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہیں کہ دونوں کو چاہے اگلی سٹپنی سے توڑتے رکھ لو, جو مرضی کر لو, ایسا معاملہ نہیں ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آ گئی ایک, اس میں یہ آئے گی تو چلتی ہوئی آئے گی نا. وہاں پہ اس وقت گاڑیوں کا دور تو کوئی ہے نہیں. فجاءتہ احداہما, ایک ان میں سے آ گئی. اگلے جو الفاظ ہیں بہنوں, یہ آپ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی چال کو کیسے پیارے انداز سے اللہ نے بنایا, کتنے الفاظ کو بڑھایا ہے. فجاءت احداہما, آ گئی ان میں سے ایک. بات پوری ہو گئی. کہاں آئی آگے بات سے پتہ چل جاتا, لیکن اللہ کا تمشی, چلتے ہوئے آ رہی تھی. کیسے چلتے ہوئے؟ چلتے ہوئے ادھر تک بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے اور بڑھایا. اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف چلتے ہوئے آ رہی تھی, اعلیٰ کا مطلب ہے کہ وہ کسی سواری پہ آ رہی ہے, وہ قدموں پہ بھی نہیں آ رہی. ایسا منظر ہے یہاں پہ. تمشی اعلیٰ, ایک اور لفظ اللہ نے بڑھایا, الاستحیاء, وہ ایسے آ رہی تھی جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے, اس کی سواری حیا تھی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. تو بہنوں یہ چال ہے جو عورت کی ہونی چاہیے, اور یہ جوان عورت کی خاص کر, پھر کیونکہ آگے پھر شادی بھی ہوئی ہے, پھر وہ معاہدہ ہوا سارا, پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس چلے ہیں, اور اپنی بیوی کو لے کے جب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی آنست نارا, کہ اندھیرا بھی بہت ہے, سردی بھی بہت ہے, اور وہ راہ بھی بھول چکے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہیں آگ جلتی ہوئی, اور کہہ رہے ہیں بیگم کو انی آنست نارا, میں نے آگ دیکھی ہے, میں لے آتا ہوں, ہم اس کو لعلکم تسطلون, اور یا کہیں پہ کہتے ہیں ہدا کا لفظ ہے, ہمیں راستہ بھی پتہ چل جائے گا, پوچھ لیتے ہیں آگ جل رہی ہے, شاید راستہ کوئی بندہ ہوگا جس نے آگ جلائی, پہلے انہیں تو نہیں پتہ کہ اللہ کا امر ہے, اور اللہ نے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, بس آگ لینے جائیں اور پیغمبر ہی مل جائے. وہ تو آگ ہی سمجھ کے شاید کوئی قافلہ ہوگا آگ جلائے بیٹھا ہو, ہمیں راستہ پتہ چل جائے گا, آگ میں لے آتا ہوں لعلکم تسطلون, تاکہ ہم تاپ لیں گے, ہمیں سردی بھی لگ رہی ہے. لیکن آگے گئے تو کیا آواز آ رہی ہے, انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں ہیں, ان کی بیوی بھی ساتھ ہیں. ایسے اللہ کے نبی کے کتنے سفر ہیں جن میں بیگمات ساتھ ہیں, اور بیگمات ساتھ ہونے کی وجہ سے کتنی جگہوں پہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں, تیمم کی آیات بھی نازل ہو رہی ہیں. اور ایسے پھر اماں جان عائشہ کی شان میں جو سورۃ النور کی آیات ہیں وہ بھی ایک سفر کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی اپنی ازواج کو ساتھ لے کے سفر کیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کو اپنے اس مشن کا ساتھی بنایا ہے. تو ہم بھی خاص کر اپنی نیت ارادے کریں, اللہ کے راستوں میں نکل کے اللہ والے یقین کو سیکھنا, نمازوں کے خشوع و خضوع کو سیکھنا. عورت کے اندر بڑی پیاری پیاری صفات ہیں, منوانے کی صفات ہیں, رو رو کے کتنی باتیں منوا لیتی ہیں. رونے کی صفت, عورتوں کو رونا بھی جلدی آ جاتا ہے, عورتوں کو منوانے کی صفت بھی بہت زیادہ ہے, اور عورتوں کے اندر ایک دوسرے کو
ہے جی آگے بڑھنے کے جذبے یہ دنیا پہ لگ رہے ہیں نا آج کہ میں یہ فیشن کر لوں، میں یہ میک اپ کر لوں، میں یہ کر لوں. جو غیر شرعی میک اپ ہے وہ تو ہے ہی ناجائز کہ اپنی بھویں کٹوا لینا یا اپنی ایسی نیل پالش لگانا جو اترے نا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسے غیر شرعی میک اپ کے تو آج سارے ہی توبہ کر لے بہنیں. اور جو شرعی ہیں جو بیگم یعنی خامد کے لیے ہو سکتے ہیں وہ بھی ایسی عورتوں سے کرائیں جو باپردہ ہوں. گلی گلی میں جو میک اپ بیوٹی پارلر کھلے ان کے پاس جانے کی میرا مشورہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور وہاں پہ گانے بھی چل رہے ہیں اور فاحشہ عورتوں کے تصویریں بھی لگی ہیں، اس جیسے تیرے بال بنا دوں، اس جیسی تیری نہیں ایسا ہم نے نہیں کرنا. تو ہم نے تو اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے. اللہ نے کتنے پیارے انداز سے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی طرح سج دکھا کے ایسے دکھاتی نہ پھرو، چلتی نہ پھرو. تو اور بھی بہت باتیں ہیں لیکن کوشش کر لیں ہم جتنی ماشاءاللہ ہو گئی. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے. ماشاءاللہ جماعت کا پتہ چلا بن رہی ہے تو اور زیادہ ماشاءاللہ زرخیز آپ کا علاقہ ہے، یہاں تو جماعتوں کی جماعتیں بن سکتی ہیں. تو جتنی بہنیں ماشاءاللہ آئی بیٹھی ہیں خود مصمم ارادہ کریں، سب سے پہلے اپنے شوہر کو تیار کر لیں. نہیں کر سکتے اپنے کی مجبوری ہے تو جو محرم رشتے ہیں ماشاءاللہ قرآنی مستورات آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں گی کہ کس کس کو آپ تیار کر سکتی ہیں. تو جو بھی ہو کوئی عورت کوئی ہماری بہن اس دفعہ اس برکت سے خالی نہ رہے، کسی نہ کسی درجے پہ اپنی تشکیل ضرور کرا لیں. تو اب ماشاءاللہ ہمت حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے تشکیل کر لیں، پھر کاپی بھی جو ہے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ.